السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی بیوی کو ویڈیو کال کر رہا تھا۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھی اور سونے کے زیورات سے لدی ہوئی تھی۔ ماں پاس بیٹھ کر مسکرا رہی تھی۔ اچانک بیوی کے ہاتھ سے فون پھسل کر نیچے گر گیا اور کیمرے کا رخ الٹا ہو گیا۔ اسکرین پر مجھے وہ چیز نظر آ گئی جو کیمرے کے فریم سے باہر تھی اور مجھے نہیں دکھنی چاہیے تھی۔ وہاں کمرے کے کونے میں ایک کرسی پر میری اصلی بیوی رسیوں سے پردیس کی تنہائی اور اجنبی دیار کی ٹھنڈی راتوں میں اگر کوئی چیز انسان کے دل کو گرماتی ہے تو وہ اپنے گھر کی یاد اور اپنوں کی آواز ہوتی ہے۔ میں احمر ہوں اور پچھلے 3 سالوں سے لندن میں مقیم ہوں۔ میں نے یہاں دن رات ایک کر کے اپنی نیندیں حرام کر کے اپنا سکون بیچ کر پاؤنڈ کمائے تاکہ پاکستان میں میری بیوی اور زویا اور میری بوڑھی ماں رانی بیگم سکون کی زندگی گزار سکیں۔ میری شادی کو 4 سال ہو چکے تھے اور یہ ایک لو میرج تھی جسے ارینج میرج کا لبادہ اڑایا گیا تھا۔ زویا میری خالہ کی بیٹی نہیں بلکہ ایک دور کی رشتہ دار تھی جسے میں نے ایک شادی میں دیکھا تھا۔ وہ پہلی نظر میں ہی دل ہار بیٹھا تھا۔ زویا بہت معصوم، سادہ اور کم گول لڑکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی حیا تھی جو آج کل کی لڑکیوں میں کم ہی ملتی ہے۔ میری ماں شروع میں اسے اس رشتے پر راضی نہیں تھی کیونکہ زویا کا خاندان مالی طور پر زیادہ مضبوط نہیں تھا، اور میری ماں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ ان کی بہو جہیز میں گاڑی اور بنگلہ لائے۔ مگر میری ضد کے آگے ماں کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ شادی ہو گئی اور بظاہر سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، مگر مجھے ہر چیز اکثر محسوس ہوتی کہ میری ماں زویا سے خوش نہیں ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے ٹوکتی تھی، اس کے کاموں میں کیڑے نکالتی اور اکثر جہیز کے طعنے دیتی۔ زویا کبھی مجھے شکایت نہیں لگاتی تھی۔ وہ ہمیشہ مسکرا کر کہتی، احمد یہ میری ماں کے جیسی ہیں، بزرگ ہیں، کچھ بھی کہہ دیا تو کیا ہوا، آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ زویا کی اسی عاجزی نے مجھے اس کا دانا دیوانہ بنا دیا تھا۔ پھر جب مجھے لندن میں جاب کی آفر ہوئی تو میں شچ و پنج میں پڑ گیا کہ نئی نویلی دلہن اور بوڑھی ماں کو اکیلا کیسے چھوڑوں۔ لیکن زویا نے ہی مجھے حوصلہ دیا کہ آپ ہمارے مستقبل کے لیے چلے جائیں، میں امی کا خیال رکھوں گی، اور میں بھاری دل کے ساتھ پردیس آ گیا۔ ان 3 سالوں میں صرف ایک بار پاکستان جا سکا تھا، باقی رابطہ میرا فون پر اور ویڈیو کال پر رہتا تھا۔ میں ہر مہینے لاکھوں روپے بھیجتا، زویا کو نئے کپڑے، زیورات اور ہر آسائش دینے کی کوشش کرتا تاکہ میری ماں کو شکایت کا موقع نہ ملے اور زویا کا سر فخر سے بلند رہے۔ پچھلے کچھ ہفتوں سے میرا دل بہت زیادہ عجیب سا تھا۔ گھر سے رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ زویا جو پہلے دن میں 10 بار میسج کرتی تھی، اب اس کے جوابات بہت مختصر اور دیر سے آنے لگے تھے۔ جب بھی میں پوچھتا تو وہ کہتی گھر کے کاموں میں مصروف تھی یا امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اس کی آواز میں وہ پرانی کھنک اور محبت کم اور ایک عجیب سی اجنبیت زیادہ محسوس ہوتی۔ مجھے لگتا تھا شاید دوری کی وجہ سے تعلقات میں سرد مہری آ گئی ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں انہیں ایک بہت بڑا سرپرائز دوں گا۔ ہماری شادی کی سالگرہ قریب تھی۔ میں نے اپنی ساری جمع پونجی اکٹھی کی اور پاکستان کے ایک مشہور جولر کے ذریعے زویا کے لیے 50 تولے سونے کا ایک بھاری سیٹ، کنگن اور ہیروں کی انگوٹھی کا آرڈر دے دیا۔ یہ ایک بہت بڑی رقم تھی جو میں نے اوور ٹائم لگا کر جمع کی تھی۔ میں چاہتا تھا زویا وہ زیور پہنے اور میری ماں بھی خوش ہو جائے کہ ان کا بیٹا ان پر کتنی دولت نچھاور کر رہا ہے۔ جولر نے تصدیق کی کہ زیور گھر پہنچ چکا ہے۔ اس رات میں پرجوش تھا۔ لندن میں رات کے 2 بج رہے تھے اور پاکستان میں صبح کا وقت تھا۔ میں نے سوچا ویڈیو کال کر کے زویا کو اس کا روپ میں دیکھوں گا۔
میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ میں نے لیپ ٹاپ آن کیا اور اسکائپ پر کال ملائی۔ کئی گھنٹوں تک کال کسی نے ریسیو نہیں کی۔ مجھے تشویش ہونے لگی۔ پھر اچانک کال کنیکٹ ہو گئی، سکرین روشن ہوئی اور سامنے کا منظر دیکھ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ سامنے زویا بیٹھی تھی، لیکن وہ سادہ سی زویا نہیں تھی جسے میں جانتا تھا۔ آج وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے گہرے سرخ رنگ کا قیمتی جوڑا پہن رکھا تھا جس پر بھاری کام ہوا تھا۔ اس کا میک اپ بہت گہرا تھا اور پروفیشنل تھا۔ سب سے بڑھ کر وہ زیورات، میرے بھیجے ہوئے سونے کے ہار، کانوں میں پڑے بڑے بڑے جھمکے، ہاتھوں میں درجنوں چوڑیاں اور ماتھے پر ٹیکا، وہ سونے سے لدی بھدی ہوئی تھی۔ زیورات کی چمک سے کمرے کا لیٹر بھی خیرہ ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک بڑی مسکراہٹ تھی اور اس کے بالکل ساتھ میری ماں رانی بیگم بھی بیٹھی تھی۔ ماں کے چہرے پر ایسی خوشی اور اطمینان تھا کہ جو میں نے برسوں میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ زویا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسکرا رہی تھی۔ بظاہر یہ ایک پرفیکٹ فیملی پکچر تھی، ایک خوشحال بہو اور ایک شفیق ساس۔ لیکن نہ جانے کیوں میرے دل کے کسی کونے میں ایک خطرے کی گھنٹی بجی۔ زویا کی وہ مسکراہٹ، اس میں وہ معصومیت نہیں تھی، اس میں ایک عجیب سی مصنوعی چمک اور تکبر تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ حیا نہیں تھی بلکہ ایک بے باکی تھی۔ پھر میں نے اپنے شکوک کو جھٹکا دیا اور اس کی آنکھوں میں مسکرا کر کہا، ہیپی اینیورسری میری جان، تم نے تو آج قیامت ڈھا رہی ہو۔ اور امی، آپ کیسی ہیں؟ زویا نے کھل کھلا کر ہنستے ہوئے جواب دیا، شکریہ احمد، یہ سب آپ کی محبت ہے۔ دیکھیں یہ سیٹ مجھ پر کتنا جچ رہا ہے۔ امی بھی کہہ رہی تھی کہ یہ آج تک خاندان میں کسی بہو نے ایسا زیور نہیں پہنا۔ اس کی آواز، ہاں اس کی آواز بھی کچھ بدلی ہوئی تھی، تھوڑی بھاری، تھوڑی تیز۔ میں نے سوچا شاید انٹرنیٹ کنیکشن کی وجہ سے آواز ایسی آ رہی ہے، یا شاید زویا کو گلا خراب ہے۔ ماں نے بیچ میں لقمہ دیا، ہاں بیٹا، میری بہو آج رانی لگ رہی ہے۔ میں نے اس کی نظر اتار دی ہے۔ تم سناؤ، تم کب بلا رہے ہو ہمیں لندن؟ اور ہاں، وہ جو تم نے جائیداد کے کاغذات کا کہا تھا، وہ زویا کے نام ٹرانسفر کروانے کے لیے تم نے سائن کر کے بھیج دیے؟ میں حیران ہوا۔ سلام دعا کے فوراً بعد جائیداد کی بات؟ یہ میری ماں کا انداز تو ہو سکتا تھا، مگر اس وقت یہ بے موقع لگ رہا تھا۔ میں نے کہا، امی، کاغذات تیار ہیں، بس وکیل سے ٹیسٹ کروانے ہیں، پھر بھیج دوں گا۔ آپ آج کے دن تو پیسوں کی بات نہ کریں، آج صرف خوشی منائیں۔ زویا نے فوراً سے کہا، ارے احمد، امی تو ہمارے مستقبل کی فکر کر رہی ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ یہاں کے حالات کتنے خراب ہیں۔ اگر وہ پلاٹ اور گھر میرے نام ہو جائے تو ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ آپ آج ہی وہ ڈیجیٹل خط دستخط والا کوڈ میرے بھیج دیں گے نا؟ زویا کا لہجہ اب لاڈ والا نہیں بلکہ مطالبہ کرنے والا تھا۔ زویا کو تو کبھی پیسوں سے دلچسپی ہی نہیں تھی، اور اسے تو بینک کا چیک بھرنا بھی نہیں آتا تھا، آج وہ ڈیجیٹل کوڈ مانگ رہی تھی۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے غور سے اسکرین پر دیکھا، انٹرنیٹ کی سپیڈ تھوڑی کم تھی، اس لیے ویڈیو کبھی کبھی اٹک رہی تھی۔ زویا مسلسل اپنے زیورات کو چھو رہی تھی، بار بار اپنی انگلیوں میں ہاتھ گھما رہی تھی، جیسے اس کی عادی نہ ہو یا شاید بہت زیادہ خوش ہو۔ میں نے اس کا امتحان لینے کا سوچا۔ میں نے کہا، زویا، تمہیں یاد ہے ہماری شادی والی رات میں نے تونے منہ دکھائی میں کیا دیا تھا؟ وہ انگوٹھی پہننی چاہیے تھی نا آج؟ زویا ایک لمحے کے لیے ہڑبڑا سی گئی اور
فوراً سے بولی۔ اس کی مسکراہٹ مدھم پڑی، اس نے کان اکھیوں سے ماں کی طرف دیکھا۔ ماں نے فوراً بات سنبھالی، ارے بیٹا وہ انگوٹھی تو لاکر میں رکھی ہے، اتنے سارے زیور کے ساتھ وہ چھوٹی سی انگوٹھی کہاں نظر آئے گی؟ چھوڑو پرانی باتوں کو، تم یہ بتاؤ تم نے جو 50 لاکھ کیش بھیجنا تھا وہ کب تک آ جائے گا؟ میرا شک اب گہرا ہوتا جا رہا تھا، یہ دونوں بار بار پیسوں اور جائیداد پر ہی کیوں اٹکی ہوئی ہیں، اور زویا کو میری دی ہوئی سب سے قیمتی نشانی چھوٹی لگ رہی ہے۔ وہ انگوٹھی تو اس کی جان تھی، وہ اسے کبھی نہیں اتارتی تھی۔ میں نے زویا کے چہرے کو غور سے پڑھنے لگا اور اسے اس کا کبھی بھی نہیں اتاری تھی، اور چہرے کو غور سے پڑھنے کی کوشش کی۔ میک اپ کی تہوں کے نیچے مجھے وہ چہرہ تو زویا کا ہی لگ رہا تھا، وہی ناک، وہی آنکھیں، وہی ہونٹ، مگر تاثرات وہ زویا والے نہیں تھے۔ زویا کی آنکھوں میں میرے لیے عشق ہوتا تھا، اس عورت کی آنکھوں میں صرف لالچ اور ایک عجیب سی جلد بازی تھی۔ کیا 3 سالوں میں انسان اتنا بدل سکتا ہے؟ یا شاید پردیس کی دوری نے مجھے وہمی بنا دیا ہو۔ میں خود کو تسلیاں دینے لگا، میں نے کہا، زویا ذرا اپنا دائیں ہاتھ کا کنگن تو قریب کر کے دکھاؤ۔ میں نے ڈیزائن میں تھوڑی تبدیلی کروائی تھی، دیکھیں تو صحیح، اور کیسا لگ رہا ہے؟ زویا نے اپنے ہاتھ کیمرے کی طرف قریب کر دیا، اس کے بازو سونے سے بھرے ہوئے تھے۔ جیسے اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، مجھے اس کی کلائی کے اندرونی حصے کی جانب ایک چھوٹا سا کالا نشان نظر آیا، ایک تل۔ زویا کی کلائی پر تو کوئی تل نہیں تھا۔ میرے دل کی دھڑکن رک گئی، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے جلدی سے کہا، تھوڑا اور قریب کرو، فوکس نہیں ہو رہا۔ اور زویا شاید میری آواز میں چھپی گھبراہٹ کو بھانپ گئی، یا شاید اسے ایسے لگا کہ میں کچھ دیکھ رہا ہوں۔ وہ گھبرا گئی، اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے، حالانکہ کمرے میں اے سی چلنے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ ماں بھی بے چین ہو کر پہلو بدلنے لگی، بس کرو احمر، کتنا دیکھو گے، نظر لگ جائے گی۔ اب جلدی سے وہ پاس ورڈ بتاؤ، ہمیں جانا ہے، بینک بھی جانا ہے۔ ماں کی آواز میں سختی آ گئی، امی بینک تو بند ہو چکا ہوگا، شام ہو رہی ہے وہاں۔ میں نے سرد لہجے میں کہا۔ زویا بڑبڑا گئی، ہاں ہاں وہ آن لائن ٹرانسفر کرنا ہے نا، آپ بس بتا دیں۔ اس کی آواز لڑکھڑاتی ہوئی، اس کی گھبراہٹ میں زویا کے ہاتھ کانپنے لگے، لیکن وہ شاید موبائل فون جو اس نے کبھی ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، وہ لیپ ٹاپ پر نہیں، موبائل فون پر کال کر رہی تھی۔ اس کے پسینے والے ہاتھ سے پھسل گیا، اوہ خدایا! زویا کے منہ سے نکلا۔ موبائل فون اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور میز کے کنارے سے ٹکراتا ہوا نیچے کلین پر جا گرا۔ گرنے کی وجہ سے کیمرہ گھوم گیا، پہلے چھت کا پنکھا نظر آیا، پھر الٹی دیوار، اور پھر موبائل فرش پر اس طرح گرا کہ کمرے کا رخ کمرے کے اس سونے کی کونے کی طرف ہو گیا تھا جو اب تک میرے فریم سے باہر تھا۔ جو منظر اس لمحے میری آنکھوں کے سامنے آیا، اس نے میرے جسم کا سارا خون خشک کر دیا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرا دل مٹھی میں لے کر مسل دیا ہو۔ وہ کونا نیم تاریخ تھا، وہاں پرانی سی لکڑی کی کرسی رکھی ہوئی تھی، اور مجھے لگا تھا اس کرسی پر ایک عورت رسیوں سے بری طرح جکڑی ہوئی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اور منہ پر ایک گندا سا کپڑا ٹھنسا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف، درد اور وحشت کا ایک ایسا طوفان تھا جسے دیکھ کر پتھر بھی پگھل جاتے۔ وہ آنکھیں مجھے پہچانتی تھی، وہ آنکھیں مدد کے لیے چیخ چلا رہی تھی۔ میں نے غور سے دیکھا تو سکرین کے دوسرے دروازے پر بھی سکرین اگرچہ الٹی تھی مگر چہرہ صاف تھا، وہ زویا تھی، میری اصلی زویا، بغیر میک اپ کے، زرد چہرے کے ساتھ،
آنسوؤں سے بھیگی ہوئی میری معصوم بیوی وہاں بندھی ہوئی تڑپ رہی، اور وہ عورت جو فون پر مجھ سے بات کر رہی تھی، جو سونے سے لدی ہوئی تھی، وہ کون تھی؟ وہ بالکل زویا کے جیسی تھی، ہو بہو وہی شکل وہی قد کاٹ، مگر وہ زویا نہیں تھی۔ موبائل گرتے ہی اس نقلی زویا کی چیخ نکلی۔ وہ جھپٹی موبائل فون اٹھانے کے لیے۔ وہ چند لمحے قیامت خیز تھے۔ میں نے اصلی بیوی کو دیکھ لیا تھا، میں نے اس ظلم کو دیکھ لیا جو میرے گھر کی چار دیواری میں ہو رہا تھا۔ میری ماں، میری اپنی ماں اس کرسی کے پاس کھڑی نظر نہیں آئی تھی، مگر وہ وہیں موجود تھی۔ اسکرین پر ایک ہاتھ نظر آیا جس نے جلدی سے فون اٹھایا اور اس سے پہلے کہ کال کٹ دی، میں نے اس نقلی زویا کا خوف زدہ چہرہ دیکھا جو اب کیمرے کے بہت قریب تھا، اور پس منظر بھی۔ میں نے اپنی اصلی بیوی کو کرسی پر مچلتے ہوئے دیکھا، جو شاید مجھے دیکھ کر ہی اپنی قید سے چھوٹنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ کال کٹ گئی، اسکرین سیاہ ہو گئی، اور میں لندن کے اس سرد کمرے میں ہزاروں میل دور ایک زندگی میں زندہ لاش کی طرح رہ گیا تھا۔ میرے کانوں میں ابھی بھی وہ آواز گونج رہی تھی جب فون گرنے سے پہلے اصلی زویا کی گھٹی گھٹی چیخیں سنائی دی تھی۔ میرا دل و دماغ معاف ہو چکا۔ یہ میری بیوی کی ہم شکل کون تھی؟ میری ماں اسی کھیل میں کیوں شامل تھی؟ اور میری معصوم زویا کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا تھا؟ کیا وہ جن تھی، جڑواں تھی، یا پلاسٹک سرجری کا دھوکہ؟ سوالات میرے دل و دماغ میں ہتھوڑے برسا رہے تھے۔ میں نے دوبارہ کال ملائی لیکن فون بند جا رہا تھا۔ میں نے پاگلوں کی طرح لینڈ لائن پر کال کی، کسی نے نہیں اٹھائی۔ مجھے سمجھ نہیں آ گیا تھا کہ میرا شک یقین میں بدل چکا ہے۔ میرے گھر پر قبضہ ہو چکا ہے، میری بیوی یرغمال ہے، اور میرا سب کچھ لٹنے والا ہے۔ میں اٹھا، میرا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے پاسپورٹ اٹھایا اور ایئرپورٹ کی طرف بھاگا۔ مجھے نہیں معلوم تھا میں وہاں پہنچ کر کیا دیکھوں گا، مگر مجھے اتنا پتہ تھا، معلوم تھا کہ میں وہاں پہنچ کر کیا دیکھوں گا، مگر مجھے اتنا پتہ تھا کہ مجھے اپنی زویا کو بچانا ہے، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ پرواز کے دوران میرا ذہن ماضی کی ایک دھندلی سی یادوں کو کرید رہا تھا۔ شادی سے پہلے ایک بار کسی نے سرسری سا ذکر کیا تھا کہ زویا کی ایک بہن بھی ہے جو بچپن میں کھو گئی تھی، یہ شاید خالہ نے گود دے دی تھی۔ کیا یہ وہی ہے؟ کیا وہ واپس آ گئی ہے؟ اگر وہ واپس آ گئی ہے تو وہ دشمن کیوں بن گئی؟ ان سوالوں کا جواب اب مجھے پاکستان پہنچ کر ہی معلوم ہونا تھا۔ اور ان سوالوں کا جواب مجھے پاکستان پہنچ کر ملنے والا تھا، اور وہ جواب میری زندگی کا سب سے بھیانک سچ ثابت ہونے والا تھا۔ لندن کے بیتھرو ایئرپورٹ سے لے کر لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ تک وہ سفر میری زندگی کی طویل ترین اور اذیت ناک مسافر تھی، جس کا ہر ایک لمحہ میری روح پر کسی بھاری ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ جہاز کی کھڑکی سے باہر پھیلا ہوا گھپ اندھیرا میرے دل کے اندر پھیلی ہوئی مایوسی اور خوف کی عکاسی کر رہا تھا، کیونکہ میرے ذہن کے پردے پر بار بار وہی لرزہ خیز منظر کسی فلم کی طرح چل رہا تھا، جس میں میری معصوم بیوی زویا ایک نیم تاریک کمرے میں رسیوں سے جکڑی ہوئی تھی، مدد کے لیے تڑپ رہی تھی، اور اس کے عین مقابل ایک ایسی عورت بیٹھی کہکے لگا رہی تھی جو بظاہر زویا کی ہم شکل تھی، مگر اس کی فطرت میں درندگی اور صفاکی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ میرے دل و دماغ میں ہزاروں سوالات سانپوں کی طرح بل کھا رہے تھے کہ آخر یہ سب کیسے ہوا اور کب ہوا؟ کیا میری ماں، جن کے قدموں میں جنت تلاش کرنے کے لیے میں نے اپنی زندگی کی تمام خوشیاں قربان کر دی، واقعی اتنی سنگ دل ہو سکتی ہے کہ دولت کی ہوس میں اپنی ہی بہو کی زندگی کا سودا کر لیں؟ ان سوالوں کے جوابات مجھے لاہور پہنچ کر ملنے والے تھے، مگر میرا دل بار بار بے چین ہو رہا تھا، ڈوب بھی رہا تھا کہ مجھے کہیں نہیں میرے پہنچنے پر دیر ہی نہ ہو جائے۔
اور درندہ صفت عورت میرے زویا کو کوئی جانی نقصان نہ پہنچا دے۔ میں پورے راستے اپنی سیٹ پر پہلو بدلتا رہا، کبھی آنکھیں بند کرتا تو زویا کی خاموش چیخیں سنائی دیتی، اور کبھی آنکھیں کھولتا تو مجھے اپنے ہاتھوں پر اپنی غفلت کا خون محسوس ہوتا۔ جہاز نے جب لاہور کی سرزمین کو چھوا تو صبح کی ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی، مگر میری زندگی میں ابھی تک رات کا اندھیرا چھا رہا تھا۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی میں نے سب سے پہلے اپنے بچپن کے جگری دوست اور پولیس انسپکٹر وقار کو کال کی، کیونکہ میں جانتا تھا یہ معاملہ اب گھریلو نہیں رہا بلکہ ایک سنگین جرم کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور مجھے جذباتی ہو کر کوئی بیوقوفی کرنے کی بجائے قانونی اور ضبط کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور وقار میری غیر متوقع آمد اور گھبرائی ہوئی آواز سن کر چونک گیا، اور جب میں نے مختصر ساری صورتحال بتائی اور سارے ویڈیو کلپ بھیجا جو میں نے اسکائپ کے دوران ریکارڈ کر لیا تھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وقار نے مجھے مشورہ دیا کہ میں سیدھا گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹانے کی غلطی نہ کروں، کیونکہ اگر ان مجرموں کی ذرا سے بھی بھنک پڑ گئی کہ میں آ چکا ہوں تو وہ ثبوت مٹانے کے لیے زویا کو جان سے مار سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا ہم چھپ کر اور پوری تیاری کے ساتھ حملہ کریں گے۔ وقار اپنی ٹیم اور سادہ کپڑوں میں ملبوس چند بھروسہ مند سپاہیوں کے ساتھ مجھے لیے اور ہم سیدھے میرے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں وقار نے مجھے حوصلہ دیا، مگر میرا دل سینے سے باہر آنے کو بےتاب تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جس گھر کو میں نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے اینٹ اینٹ جوڑ کر بنایا تھا تاکہ میرا پورا خاندان اس میں رہے، سکون سے رہ سکے، آج اسی گھر میں مجھے کسی چور کی طرح داخل ہونا پڑ رہا تھا تاکہ اپنی بیوی کو اپنی ہی ماں کی قید سے آزاد کروا سکوں۔ جب ہم لوگ گھر کے پچھلے حصے والی گلی میں پہنچے تو سورج پوری آب طرح نکل چکا تھا، مگر گلی میں ابھی تک سناٹا تھا۔ وقار نے سپاہیوں کو گھر کے چاروں طرف پھیل جانے کا اشارہ کیا اور ہم دونوں گھر کی پچھلی دیوار پھاند کر لان میں اتر گئے، اور میرے گھر کا وہ لان جہاں کبھی زویا پھولوں کی کیاریاں سیٹ کرتی تھی آج ویران اور اجڑا ہوا لگ رہا تھا۔ گھاس بڑی ہو چکی تھی اور ہر طرف بے ترتیبی تھی۔ ہم دبے پاؤں ڈرائنگ روم کی طرف کھڑکی کی طرف بڑھے جہاں سے مدھم سی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے لرزتے دل کے ساتھ کھڑکی کے پردے میں ذرا سی جھیری سے اندر جھانکا تو جو منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا اس نے میرے خون کی گردش کو تیز کر دیا۔ اندر صوفے پر میری ماں رانی بیگم اور وہ نقلی زویا بڑے اطمینان سے بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ اس عورت کے بیٹھنے کا انداز، اس کا بلند آواز میں بات کرنا، اس عورت کے پیچھے اور مجھے اندر سے اس کا بلند آواز میں بات کرنا اور اس کے چہرے پر موجود صفاقی اس بات کا واضح ثبوت تھی کہ وہ میری زویا نہیں ہو سکتی تھی۔ میری زویا تو اتنی دھیمی تھی کہ اس کے چلنے کی آہٹ بھی سنائی نہیں دیتی تھی، جبکہ یہ عورت ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھے ہاتھ میں سگریٹ تھامے دھواں اڑا رہی تھی۔ میری زویا اور یہ سگریٹ، یہ تصور ہی ناممکن تھا۔ میں نے اپنے کان کھڑکی کے شیشے کے ساتھ لگا دیے تاکہ ان کی گفتگو سن سکوں۔ وہ عورت کہہ رہی تھی، رانی بیگم تو فکر نہ کرو، احمر بیوقوف ہے، اسے شک نہیں ہوگا، اس لیے تو ہم نے کوڈ منگوا لیا ہے اور کچھ بھی نہیں، بس کچھ ہی دیر کے بعد بینک کھلتے ہی ساری رقم ٹرانسفر کر لوں گی اور جائیداد کے کاغذات پر دستخط ہوتے ہی یہ گھر میرے نام ہو جائے گا، اور پھر میں اپنا حصہ لے کر یہاں سے ایسے غائب ہو جاؤں گی جیسے گدھے کی سر سے سینگ، اور تم پولیس میں رپورٹ لکھوا دینا کہ تمہاری بہو اپنے کسی پرانے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی اور گھر کا سونا اور نقدی بھی لے گئی۔ میری ماں نے ایک اطمینان بھری سانس لینے ہوئے مجھے کہا، ہاں شاہ زین، تم نے کمال کر دیا، مجھے تو ڈر تھا کہ کہیں وہ ویڈیو کال پر تمہیں پہچان نہ لے، مگر تم نے اداکاری کے جو جوہر دکھائے ہیں
اس کا جواب نہیں۔ ویسے بھی میں اس زویا سے جان چھڑانا چاہتی تھی، منحوس ماری ہر وقت بیمار رہتی تھی، اور مجھے تو ایسی بہو چاہیے تھی جو جہیز بھی لائے اور جس کا خاندان بھی امیر ہو۔ تم نے میرا یہ مسئلہ حل کر دیا، بس اب جلدی سے وہ کام تمام کر لو اور اصلی زویا کا قصہ پاک کرو، تاکہ راستے کا کانٹا ہمیشہ کے لیے نگل جائے، اور پھر تاکہ ہمارے راستے کا اصل کانٹا ہمیشہ کے لیے نکل جائے۔ ماں کے منہ سے زویا کی قتل کی بات سن کر میرے دل و دماغ کی رگیں پھٹنے لگی۔ میری اپنی سگی ماں اتنی گر سکتی ہے، یہ میں نے کبھی بھی نہیں خواب میں سوچا تھا۔ شہزین نامی اس عورت نے کہکا لگایا اور کہا، ارے اس کی فکر مت کرو، آج رات اسے ایسی دوا دے دوں گی کہ وہ سوتی ہی رہ جائے گی، اور وہ کسی کو شک بھی نہیں ہوگا کہ اسے مارا گیا ہے، بلکہ سب یہی سمجھیں گے کہ صدمے سے ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے۔ اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ میں نے وقار کی طرف دیکھا، جس نے اپنی پستول نکال لی اور مجھے اشارہ کیا کہ پہلے ہم زویا کو ڈھونڈیں گے، کیونکہ اگر ہم سیدھا اندر گھس گئے تو ہو سکتا ہے وہ زویا کو یرغمال بنا لیں۔ ہم دبے پاؤں کچن کے راستے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ کچن کے ساتھ ہی مجھے ایک چھوٹا سا سٹور روم تھا، جہاں ہم پرانا سامان رکھتے تھے۔ مجھے شک تھا کہ زویا وہیں ہوگی۔ سٹور روم کے دروازے پر باہر سے بھاری تالا لٹکا ہوا تھا۔ میں نے پاس پڑی ایک لوہے کی راڈ اور وقار کی مدد سے تالا توڑنے کی کوشش کی۔ خوش قسمتی سے تالا پرانا تھا، 2-3 ضربوں سے تالا ٹوٹ گیا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا، اندر سے گھٹن اور بدبو کا ایک بھبکا باہر آیا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا۔ میں نے موبائل کی ٹارچ چلائی تو فرش پر ایک کونے میں پڑی انسانی شبہ نظر آئی۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ میں نے بھاگ کر اس کے پاس گیا۔ وہ زویا تھی، میری زویا۔ اس کی حالت دیکھ میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں کرسی کے ساتھ رسیوں سے بری طرح جکڑے ہوئے تھے۔ اس کے منہ پر ٹیپ لگی تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے کے تشدد کی وجہ سے واضح نشان تھے۔ میں نے اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی ویران آنکھوں میں ایک ایسی چمک ہے جس نے مجھے بیک وقت تڑپا دیا اور سکون بھی دیا۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی، مگر منہ بند ہونے کی وجہ سے صرف مدھم سی بولی ہوں کی آواز نکلی۔ میں نے دیوانہ وار اس کے منہ سے ٹیپ نکالی اور رسیاں کھولنے لگا۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور میں بار بار کہہ رہا تھا، مجھے معاف کر دو، میں آ گیا ہوں زویا، اب تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، میں تمہیں بچانے آ گیا ہوں۔ زویا کے منہ سے ٹیپ ہٹنے تھی، ایک لمبی ہچکی لی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کی آواز اتنی کمزور تھی کہ بامشکل سنائی دے رہی تھی۔ احمر، احمر، وہ مجھے مار دیں گے، وہ عورت میری بہن ہے شاہزین، وہ بہت خطرناک ہے، امی اس کے ساتھ ملی ہیں، مجھے یہاں سے لے جائیں۔ میں نے اپنے سینے سے لگایا اور کہا، ہمت رکھو میری جان، اب میں دیکھتا ہوں کہ کون تمہیں ہاتھ لگاتا ہے۔ وقار نے جلدی سے پانی کی بوتل اس کے منہ پر سے لگائی۔ زویا کئی دنوں کی پیاسی لگ رہی تھی۔ وہ تھوڑی سنبھلی تو میں نے وقار سے کہا کہ وہ زویا کے پاس رہے، اب میرا حساب چکانے کا وقت آ گیا تھا۔ میں غصے اور نفرت کی آگ میں جلتا ہوا اٹھا اور تیزی سے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا۔ میں نے دروازہ اتنی زور سے لات مار کر کھولا کہ وہ دیوار سے جا کر ٹکرا کر واپس آ گیا۔ اندر بیٹھی دونوں خواتین خوفزدہ ہو کر اچھل پڑی۔ مجھے سامنے دیکھ ان کے چہروں کا خوفزدہ ہو کر فک ہو گیا تھا رنگ۔ شاہزین کے ہاتھ سے سگریٹ کلین پر گر گیا اور میری ماں ایسے بت بن گئی جیسے انہیں لقوہ ہو گیا ہو۔ ایک لمحے کے لیے کمرے میں موت کا سناٹا چھا گیا، صرف میری بھاری سانسوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھا، میری آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ کیا ہوا رانی بیگم؟ میں نے سرد اور کاٹ دار لہجے میں پوچھا۔ سانپ سونگھ گیا ہے کیا؟ اپنے بیٹے کو دیکھ، یا شاید آپ کو بھی امید تھی کہ میں لندن میں بیٹھا آپ کے بھیجے ہوئے جھوٹ پر یقین کرتا رہوں گا؟ ماں کے ہونٹ کانپ کپائے۔ انہوں نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ احمر، تم کب چلے آئے؟ یہ تم کیا کر رہے ہو شاہزین؟ کہ جو کہ ایک واقعی شاطر مجرم تھی، فوراً سنبھلی اور اس نے آخری داؤ کھیلنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے چہرے پر یکدم معصومیت طاری کی اور روتے ہوئے میری طرف بڑھی۔ احمر، خدا کا شکر ہے آپ آ گئے،
یہ امی مجھے مارنا چاہتی ہیں، یہ عورت پاگل ہو گئی ہے۔ میں آپ کی زویا ہوں، دیکھیں مجھے انہوں نے قید کر رکھا تھا۔ اس کی اداکاری اتنی جاندار تھی، اگر میں نے اصلی زویا کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو شاید دھوکہ دہی کھا جاتا۔ اور جب وہ میرے بالکل قریب چلی آئی اور میرے سینے پر ہاتھ رکھتے کی کوشش کی تو میں نے پوری طاقت سے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا، جس کی گونج پورے کمرے میں پھیل گئی۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے جا گری، اس کے ہونٹ سے خون بہہ نکلا۔ خبردار جو مجھے چھونے کی کوشش کی۔ میں دھاڑا، میں اپنی زویا کی خوشبو پہچانتا ہوں، اور تم تو گندگی کا ڈھیر ہو۔ تم نے میری بیوی کی ہم شکل تو چرا لی تھی، مگر اس کا کردار اور اس کی پاکیزگی کہاں سے لاؤ گی؟ تم شاذین وہ بدقسمت ہو جسے قدرت نے شکل تو زویا جیسی دی، مگر نصیب اور سیرت کالی دی۔ اور ماں جی تم؟ میں نے اپنی ماں کی طرف رخ کیا، جب خوف سے کانپ رہی تھی۔ آپ نے چند کاغذات اور زیورات کے لیے اپنے بیٹے کا گھر اجاڑ دیا۔ آپ نے اس عورت کو گھر میں لا کر اپنی عزت کا سودا کیا۔ آپ کو زویا کی خدمت نظر نہیں آئی، اس کی محبت نظر نہیں آئی، انہیں صرف جہیز اور پیسہ نظر آیا۔ ماں میرے قدموں میں گر پڑی۔ احمد بیٹا مجھے معاف کر دو، میں بہک گئی تھی، اور اسی شاذین نے مجھ پر جادو کر دیا۔ یہ مجھے ورغلاتی رہی۔ میں تمہاری ماں ہوں بیٹا، میری غلطی نظر انداز کر دو۔ میں نے نفرت سے اپنا پاؤں پیچھے کھینچا۔ ماں کا رتبہ بہت بڑا ہوتا ہے رانی بیگم، مگر آپ اس رتبے سے گر چکی ہیں۔ ایک ماں اپنی اولاد کے لیے قربانیاں دیتی ہے، اس کی خوشبو کی محافظ ہوتی ہے، مگر آپ تو اپنی ہی اولاد کی خوشیوں کی قاتل بن گئی۔ شہزین نے جب دیکھا کہ اس کا بھانڈا پھوٹ چکا ہے، اس کی اداکاری کا کوئی فائدہ نہیں، تو اس کا اصل روپ کھل کر سامنے آ گیا۔ وہ زمین سے اٹھی، اس کی آنکھوں میں وحشت اور جنون تھا۔ اس نے اچانک اپنی شلوار سے کے نیفے سے ایک چھوٹی سی پستول نکالی اور سیدھی میری طرف تان لی۔ ہاں ہاں میں شاذین ہوں، وہی ہسٹریائی ہوئی انداز میں ہنسی۔ تو کیا ہوا؟ میرا حق تھا یہ سب، ہم دونوں ہی ایک کوکھ سے پیدا ہوئیں ایک ہی وقت میں، مگر زویا کو کیا ملا؟ ماں باپ کا پیار، عزت، گھر، اور تم جیسا امیر شوہر۔ اور مجھے کیا ملا؟ انہوں نے کچرے کی طرح پھینک دیا۔ ساری زندگی لوگوں کی جوتیاں سیدھی کرتی رہی، ذلت سہتی رہی۔ مجھے اس طرح زویا سے نفرت تھی، میں اس کی نفرت کو بھی زندگی کی لالچ سمجھنا چاہتی تھی، پجاری تھی، اور میں نے چھین لی۔ تب یہ بڑھیا تو صرف لالچ تھی، اصل کھیل تو میں نے کھیلا تھا، مگر تم بیچ میں آ گئے۔ اب اگر تم مجھے کچھ نہیں ملا تو میں تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ ٹریگر دبانے ہی والی تھی کہ اچانک اسٹور روم کی طرف سے وقار کی آواز گونجی، ہتھیار پھینک دو شاذن، پولیس نے پورے گھر کو گھیرے میں لے لیا ہے، تمہارے بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ شاذین ایک لمحے کے لیے بڑبڑائی اور اس کی توجہ ہٹی۔ اسی لمحے میں نے پھرتی سے اس کے ہاتھ پر وار کیا، پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ میں نے اسے دبوچ لیا۔ اتنے میں وقار اور باقی پولیس اہلکار کمرے میں داخل ہو گئے، اور انہوں نے شاذین کو ہتھ کنیاں لگا دی۔ وہ گالیاں بک رہی تھی، میں دیکھ لوں گی، بد دعائیں دے رہی تھی، چیخ چلا رہی تھی، میں تم سب کو دیکھ لوں گی، میں زویا کو زندہ نہیں چھوڑوں گی، میرا یہ حق ہے۔ سب پولیس اسے گھسیٹتی ہوئی باہر لے گئی۔ ماں ایک کونے میں بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی، مگر اب اس کے آنسو میرے لیے بے معنی تھے۔ میں فوراً مڑا اور اسٹور روم کی طرف بھاگا، جہاں زویا وقار کے سہارے کھڑی تھی۔ میں نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا، وہ کانپ رہی تھی۔ میں نے اسے باہر گاڑی کی طرف لے آیا۔ ایمبولینس اور پولیس کی گاڑیاں باہر کھڑی تھی، محلے والے جمع ہو چکے اور حیرت سے یہ تماشا دیکھ رہے تھے، اور کہ عزت دار سمجھے جانے والے گھر سے پولیس مجرموں کو لے کر جا رہی ہے۔ زویا کو ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے بتایا کہ اسے شدید جسمانی اور ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اسے پانی کی کمی اور کمزوری کا سامنا تھا، مگر الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ
کوئی بھی جانے لیوا نقصان یا زخم نہیں ہوا تھا۔ اگلے کئی ہفتے ہم نے ہسپتال اور پولیس اسٹیشن کے چکروں میں گزار دیے۔ تشویش میں یہ بات سامنے آئی کہ شاہ ایک پیشہ ور مجرم تھی۔ اس کا تعلق ایک بہت بڑے گروہ سے تھا۔ اس نے بڑی ہوشیاری سے میری ماں کی نفسیات کا مطالعہ کیا، اسے اپنے جال میں پھنسایا۔ میری ماں پر بھی مقدمہ چلا، چونکہ وہ ایک ضعیف العمر تھی، اور شاہ نے اسے اپنے راستے پر لٹکا دیا تھا، اور شاہ نے انہیں اعلیٰ کار بنا لیا۔ عدالت نے انہیں جیل بھیجنے کی بجائے سخت نگرانی میں گھر میں نظر بند کرنے اور بھاری جرمانے کی سزا سنائی۔ مگر میرے لیے سب سے بڑی سزا یہ تھی کہ میرا اپنی ماں سے رشتہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس گھر میں اب مزید نہیں رہوں گا۔ اس گھر کی دیواروں میں اب وہ سکون نہیں تھا، بلکہ دھوکے اور فریب کی باز گشت تھی۔ میں نے وہ گھر بیچ دیا اور زویا کو لے کر کسی اور نامعلوم مقام پر کرائے کے گھر میں منتقل ہو گیا، تاکہ وہ اس سکون اور ماحول سے نکل آئے۔ زویا بہت سہم گئی تھی، وہ راتوں کو چیخ کر اٹھ بیٹھتی ہے، اسے لگتا ہے شاہ ابھی بھی اس کے سر پر کھڑی ہے۔ میں نے اپنی نوکری سے لمبی چھٹی لی اور اپنا دن رات زویا کی دیکھ بھال کے لیے وقف کر دیا۔ اسے یقین دلاتا رہا کہ اب کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ 2 مہینے بعد جب زویا تھوڑا سا سنبھلی تو ہم نے ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ جانے سے پہلے آخری بار ماں سے ملنے گیا، وہ خالی گھر میں اکیلی تھی۔ رشتہ داروں نے ان سے مکمل بائیکاٹ کر دیا۔ مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں پچھتاوا امڑ آیا۔ وہ میرے ہاتھ چومنا چاہتی تھی، مگر میں نے خود کو دور رکھا۔ میں نے ان سے کہا، میں آپ کے کھانے پینے اور دوائیوں کا انتظام کر کے جا رہا ہوں، پیسے آپ کو ملتے رہیں گے، مگر آپ کو اب وہ بیٹا واپس نہیں دے سکتے جسے آپ نے کھو دیا ہے۔ آپ نے دولت کے لیے رشتوں کا خون کیا، اب آپ کے پاس دولت تو شاید ہو مگر رشتے نہیں ہوں گے۔ میں نے روتا چھوڑ کر واپس آ گیا اور ہم لندن پرواز کر گئے۔ لندن آ کر ہم نے شہر سے دور ایک پرسکون علاقے میں نیا گھر لیا۔ وہاں کی کھلی فضاؤں اور پرسکون ماحول نے زویا کے زخموں پر مرہم کا کام کیا۔ آہستہ آہستہ اس کی مسکراہٹ واپس آنے لگی، وہ مسکراہٹ جو میری زندگی کا کل اثاثہ تھی۔ آج اس واقعے کو 5 سال بیت چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پھول جیسی بیٹی سے نوازا ہے، جس کا نام ہم نے امید رکھا ہے۔ زویا اب بالکل ٹھیک ہے، حالانکہ کبھی کبھی اس کی آنکھوں میں ایک اداسی کی لہر نظر آتی ہے۔ اسے اپنی اسی بہن کا خیال آتا ہے جو اگر نفرت کی بجائے محبت کا راستہ چنتی تو آج ہمارے ساتھ خوش رہتی۔ شاہ جیل میں اپنی سزا کاٹ رہی ہے، اور میری ماں کا پچھلے سال انتقال ہو گیا۔ مجھے ان کے انتقال کی خبر ملی تو دل دکھا ضرور، مگر میں جنازے میں نہ جا سکا۔ شاید میرے اندر کا بیٹا اسی دن مر گیا تھا، مگر زیادہ مشقت نہ کر سکا تھا، کیونکہ جس دن میں نے اپنی بیوی کو اسٹور روم سے بندھا ہوا دیکھا، میں اکثر سوچتا ہوں کہ پردیس کی تنہائی اور اجنبی دیار کی ٹھنڈی راتوں میں انسان کو اپنوں کی یاد ستاتی ہے، مگر بعض اوقات اپنے ہی وہ زخم دیتے ہیں جو غیر بھی نہیں دیتے۔ اب میں اور زویا ایک دوسرے کی کل کائنات ہیں۔ ہم نے سیکھ لیا ہے کہ زندگی بڑی بڑی گاڑیوں، بنگلوں اور زیورات کا نام نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہونے اور سکون کا نام ہے۔ وہ 50 تولے سونا جو میں لایا تھا وہ پولیس کی تحویل میں ثبوت کے طور پر رہا، اور بعد میں ہم نے اسے خیرات کر دیا، کیونکہ اس سونے پر میری بیوی کے آنسو اور میری ماں کی لالچ کا سایہ تھا۔ اس کی چمک زویا کے ہاتھوں میں وہ شادی کی پرانی انگوٹھی ہے جو میرے لیے دنیا کی ہر خزانے سے زیادہ قیمتی ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ خون کے رشتے اہم ہوتے ہیں، مگر حساس کا رشتہ خون کے رشتے سے کہیں زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہ میری اور زویا کی کہانی ہے، محبت، دھوکے اور پھر سے جینے کی کہانی، جو ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اندھیروں کے بعد اجالا ضرور آتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ آپ کا ضمیر زندہ ہو اور آپ اپنوں کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔